You spent 4 years اور وہ بہت ہی میننگفل 4 سال ہے نادرا کے. نادرا جنرل مشرف کا ایک میجر انیشیٹو تھا. جو میرے پریڈیسیسرز تھے جنرل زاہد احسان اور بریگیڈیئر سلیم معین ہیڈ ڈن اے ٹریمینڈس جاب. گولڈ کارڈ پہ، ویزا کارڈ پہ، اسٹینڈرڈ کارڈ پہ جو سوات کی وار کے فیکٹریز تھے ان کو پیسے ڈسپرس کیے. 2010 میں فلڈز آئے اور ہم نے وطن کارڈ لانچ کیا. تقریباً 1 ملین لوگوں کو ڈسپرس کیا اور آپ نے کبھی اس کے بارے میں کبھی اسکینڈل نہیں سنا ہوگا. اور جب یہ دونوں چیزیں ہوئی تو پھر ہمیں بینظیر انکم سپورٹ پروگرام جب لانچ کرنے کے لیے بتایا گیا. اکانومسٹ نے کہا کہ اس انوویٹو طریقے سے کبھی پیسے ڈسپرس دنیا میں نہیں ہوئے. نیشنل ڈیٹا بیس جو ہے ہمارا، یہ آپ سمجھتے ہیں کہ سالڈ ہے. We have one of the best national databases. It's a great starting point for doing anything. چاہے نیشنل سیکورٹی ہو، چاہے آپ نے پیسے بانٹنے ہو، یا چاہے آپ نے ٹیکس لینا ہو. آپ کو موو کیا FBR میں. جب آپ جا رہے تھے تو آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ یہ میرے لیے بڑا اچھا گولڈن اپرچونٹی ہے. میں جانتا ہوں پورا بیک گراؤنڈ کیا ہے، میں ابھی کرتا ہوں. ٹھیک فارغ ہو گئے آپ. نادرا اور FBR میں بڑا فرق ہے. ایک تو میں FBR کا جونیئر افسر رہا ہوا تھا تو obviously ان کو پسند نہیں آیا ہوں. چیلنج یہ تھا کہ یار جو محکمہ 1947 سے ابھی تک صرف 9 لاکھ سے ٹیکس لے رہا ہے، وہ اس سال 50 لاکھ سے کیسے لے گا. تو ہم نے کہا کہ یار ایسا کرتے ہیں کہ آپ ان سے سب کو ایک فکس ٹیکس لگا دیں. شناختی کارڈ لے کے 30,000 روپیہ جمع کرا دو، نو کوسچن آسکڈ. ہمیں ریزسٹنس بڑی ملی ٹریڈیشنل. اس پہ بھی 30,000 پہ ہمیں ٹریڈیشنل مائنڈ سیٹ سے ریزسٹنس ملی ود ان FBR اینڈ آؤٹ سائڈ FBR آلسو. آج سے 12 سال پہلے بھی FBR اسلام آباد ہائی کورٹ گئی اور آپ کو نکلوا دیا. آج بھی FBR اسلام آباد ہائی کورٹ گئی اور SIFC اور کیبنٹ سے اپروو ہوئی FBR کی جو ری آرگنائزیشن اور ساری چیز تھی اس کو سکٹل کر دیا. یہ چیلنج FBR سے تھوڑا سا بڑا چیلنج ہے. FBR از اے ٹریڈیشنل بیوروکریٹک آرگنائزیشن. ہمیں اپنے کلریکل نظام سے ڈیلیبریٹلی نکلنا پڑے گا. دنیا نے اس چیلنج کو میٹ کیا ہے. انڈیا نے 5,000 لاز کو ریڈنڈنٹ کر دیا پچھلے 10 سال میں. دبئی نے یہ چیلنج بہت اچھا میٹ کیا. انہوں نے سارے کا سارا اپنا کلرکوں کا نظام آٹومیٹ کر دیا. آج ہمارے ساتھ ایک بہت ہی دلچسپ شخصیت موجود ہے. ویسے تو تعلق پرائیویٹ سیکٹر سے، ٹیک انڈسٹری سے اور IT کے شعبے سے ہے، مگر ایک بہت ہی دلچسپ یونیک ان کی پوزیشن رہی ہے. وہ نادرا اور FBR دونوں میں چیئرمین رہ چکے ہیں. یہ وہی شخصیت ہیں جنہوں نے نادرا میں بایو میٹرک ٹیکنالوجی متعارف کرائی، چپ امبیڈڈ اسمارٹ شناختی کارڈ انٹروڈیوس کیا، کمپیوٹرائزڈ ووٹر رجسٹریشن اور ویریفیکیشن شروع کی، اور اس کے ساتھ ہی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو بھی ڈیزائن کیا. یہ وہی شخصیت ہے جنہوں نے 12 سال پہلے بطور چیئرمین FBR ٹیکنالوجی اور نادرا کے ڈیٹا بیس کی مدد سے پاکستان میں 50 لاکھ قابل انکم ٹیکس لوگوں کو آئیڈینٹیفائی بھی کیا تھا. اس کا بڑا چرچا جب سے ہم سن رہے ہیں. مگر FBR جیسے کرپٹ ادارے میں ڈیجیٹائزیشن اور ڈیجیٹل گورننس نہ ہونے پر آپ کو چیئرمین FBR کے عہدے کو خدا حافظ کہنا پڑا. اب میں آپ کو بتاتا ہوں یہ شخصیت دراصل ہے جناب علی ارشد حکیم. ان کے دستخط تو کروڑوں پاکستانیوں نے اپنے شناختی کارڈ پہ دیکھے ہوں گے، لیکن آج ہم آپ کی ان سے ملاقات کرائیں گے. علی ارشد حکیم نے UET لاہور سے الیکٹریکل انجینئرنگ اور انگلینڈ کی کرینفیلڈ یونیورسٹی سے MBA کیا. 1987 میں بطور اسسٹنٹ کمشنر کسٹم سول سروس کو جوائن کیا. آپ کا شمار ان لوگوں میں ہوتا ہے جو بیوروکریسی، پبلک اینڈ پرائیویٹ سیکٹر، ڈیجیٹل انڈسٹری اور انٹرنیشنل انویسٹمنٹ میں ڈائنامک پروفیشنل بیک گراؤنڈ رکھتے ہیں. آپ 4 مرتبہ گورنمنٹ کی پوزیشنز پر آئے اور پھر ان کو جانا پڑا یا استعفیٰ دے دیا. 2008 سے 2012 تک چیئرمین نادرا رہے اور پھر بطور چیئرمین نادرا بہترین کارکردگی کی وجہ سے علی ارشد حکیم کو جب چیئرمین FBR بنایا گیا تو یہ ان کی زندگی کا شاید سب سے مشکل ٹاسک تھا. FBR کے مینوئل کرپٹ سسٹم کو آٹومیٹ کرنا اور اس سسٹم میں بڑی تبدیلی کرنے کی کوشش کا جو ہونا تھا وہی ہوا. شدید مزاحمت ہوئی، خود FBR سے ہوئی، اور FBR کے آفیشل خود ان کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچ گئے اور عدالت کے حکم پر آپ صرف 10 مہینے میں FBR کی قیادت کر سکے اور پھر خود آپ نے استعفیٰ دے دیا. 2014 میں آپ 1 سال کے لیے سندھ بورڈ آف انویسٹمنٹ کے چیئرمین بھی رہے اور اس کے بعد سے IT ایکسپورٹس کی اپنی کمپنی کو ہیڈ کر رہے ہیں. اس لیے IT انڈسٹری کے حوالے سے بھی بہترین تجربہ ہے. علی ارشد حکیم نادرا اور FBR کے چیئرمین کی حیثیت سے اپنا تجربہ، گزارے دنوں کا احوال،
پاکستان میں ڈیجیٹل گورننس اور ای کامرس میں حائل رکاوٹوں کے بارے میں اپنے تجربے کو، اپنی معلومات کو ہمارے ساتھ شیئر کرنے کے لیے آن مائی ریڈار میں آج ہمارے خصوصی مہمان ہیں جناب علی ارشد حکیم. بہت بہت شکریہ علی بھائی، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے. میری اس سب کچھ سمجھ میں نہیں آیا. یہ یو ای ٹی سے گریجویشن کر لیا، پھر کان فل کر لیا، پھر سارا ایک بہترین فرسٹ کلاس ایجوکیشن ہو گئی، بیک گراؤنڈ ہو گیا، انٹرنشپ ہو گئی، پھر آ کے سول سروس میں گورنمنٹ آف پاکستان کو آپ نے کیسے جوائن کر لیا؟ آپ کے فادر آئی نو بڑے ڈسٹنگوش ملٹری آفیسر تھے، ایس ایس جی کمانڈر تھے، ستارہ جرأت جنگ میں ملا ہے، تو ان سے امپریس ہو کے، ورنہ یہ بیک گراؤنڈ اور پھر سول سروس میں آ کے سرکاری نوکری کرنا، اس کو سمجھ میں نہیں آیا. کامران بھائی، جب میں نے یو ای ٹی سے گریجویٹ کیا تو سول سروس تب ٹھیک نوکری ہوتی تھی، اور سی ایس کیا، اس میں پوزیشن آئی اور کسٹمز میں نوکری کی. اٹ واز اے ویری انجوائبل جاب فار اے ینگ مین. سول سروس کو میں ڈیمین نہیں کر رہا، میرا مطلب یہ تھا کہ دین ہورائزن بہت زیادہ ہوتا ہے. پرائیویٹ سیکٹر کے اندر آپ جاتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ سول سروس میں اس زمانے میں اس کی بہت اچھی عزت تھی، لیکن جو اس کا جو نظام پاکستان میں چلتا ہے وہ تو وہی تھا نا. نظام وہی تھا. نوکری پیشہ آدمی کا بیٹا جو ہے وہ نوکری پیشہ طریقے سے ہی سوچے گا. ارلی 20s میں آپ کی دماغ اتنا ڈیولپ نہیں ہوا ہوتا. اینڈ یو نو آئی ہیو آلویز ہیڈ اے کمٹمنٹ ود مائی کنٹری. میرے خیال میں ادھر رہ کے بہت مزہ آیا ہے، بہت خوبصورت ملک ہے، اور وہ کمٹمنٹ بھی پوری کی. اور دیٹ از دا ریزن دیٹ آئی اپیئرڈ فار مائی سول سروس ایگزام اینڈ جوائن دا سول سروس. لیکن 10 سال کے بعد یو نو آئی تھاٹ کہ زندگی کو تھوڑا سا یہ تو ایسے ہی چلتا رہے گا، کیونکہ اینڈ دیٹس وین جب مجھے ایک اسکالرشپ ملی، میں انگلینڈ گیا. ادھر سے میں نے MBA کیا، اور MBA کے دوران ہم نے ایک بزنس پلان لکھا، اور اس پہ ہم نے 6 ملین پاؤنڈس ریز کیے مرکری ایسٹ مینجمنٹ سے، جو اس زمانے کا بہت بڑا وینچر کیپٹل انویسٹمنٹ تھی. اینڈ وی دین اسٹارٹیڈ ٹیکنالوجی کمپنی ان انگلینڈ اینڈ ود بیک آف ان پاکستان. اوکے، سو یہ جو ٹیکنالوجی کا بیک گراؤنڈ آپ کا یونیورسٹی کا تھا، اسی کو آپ نے وہ کیا، اور اس وقت آئی ٹی اور آئی ٹی ریلیٹڈ یہ تمام جو چیزیں تھیں وہ ابھی فی الحال تو وہ ڈیولپ ہو رہی تھی، خاص طور پہ انٹرنیٹ اور یہ ساری چیزیں. 98 بہت ارلی ایئرس تھے، انٹرنیٹ ڈیولپ ہو رہا تھا، آف شور چیزیں ڈیولپ ہو رہی تھیں. مجھے یاد ہے کہ ہم نے پہلا جب انٹرنیٹ کنیکشن لیا تھا وہ 64 KB شیئرڈ کنیکشن تھا، جس کی تب 1.5 لاکھ روپیہ شاید فیس تھی، جو اٹ واز ویری ایکسپینسو. پھر انگلینڈ اور پاکستان کرنا، پھر ادھر سے وینچر کیپٹلسٹ کو امپریس کرنا، ان راؤنڈ میں سے گزرنا واز اے گریٹ ایکسپیرئنس. اور ہم اکاؤنٹس آؤٹ سورس کر رہے تھے، جو کہ اس زمانے کا بہت لیڈنگ ایج کام تھا. سو یو نو ون تھنگ لیڈس ٹو اندر. And my MBA led me to this industry. سول سروس کے اندر جو آپ کا زمانہ، خاص طور پر جو سول سروس والا زمانہ تھا جس میں کہ آپ نے کسٹمز کو سرو کیا، وہ بتائیں نا. وہ تو ویسے تو بڑا لیوکریٹو، چاہے آج کا زمانہ ہو، جب بھی وہ ایک لیوکریٹو جاب سمجھی جاتی تھی. کسٹمز نہ صرف لیوکریٹو جاب ہے، بہت انٹرسٹنگ جاب بھی ہے. سو میں آپ کو ایک واقعہ ریلیٹ کرتا ہوں. کوئی 1996 میں ہمیں پتہ چلا کہ گولڈ اسمگلنگ ہوتی ہے، میسو ہوتی تھی، شپس پہ ہوتی تھی. تو میرے خیال میں جو کسٹمز کا لاسٹ بڑا ہال ہے 150 کلو گولڈ کا، 12,000 تولے، وہ میں نے خود پکڑا تھا. یہ چرنا آئلینڈ آف بھٹ آئلینڈ. اٹ واز وائڈلی رپورٹڈ ایٹ دیٹ ٹائم. So there's a lot of scope in civil service for young people. It's a very good jumping, it's a very good place to express yourself, اور express تو آپ جیسا مرضی جہاں مرضی کرنا چاہیں. مگر اس زمانے میں بھی جو ایک اوور آل امیج تھا، وہ ظاہر ہے کہ جو بیسٹ آف دا بیسٹ سول سروس میں کامیاب ہو کے وہ سروس میں آتے تھے، اور وہ ظاہر ہے کہ بڑے آپ جیسے لوگ بھی ہوتے تھے، لیکن اوور آل پھر آپ چھوڑنے پہ کیوں مجبور ہوئے؟ ٹو ٹیل یو فرینکلی، میں نے بولا کہ یہ ڈیڈ اینڈ ہے. ہمارا 80s اور 90s میں ایک کلیریکل سسٹم ہمارے ملک میں آنا شروع ہو گیا، جس نے آپ کی لیڈرشپ کوالٹیز جو تھیں اس کو لمٹ کرنا شروع کر دیا، اور کلیریکل کوالٹیز کو اوپر بڑھانا شروع کر دیا. اگر رہتے تو کریئر بہت اچھا رہتا، بٹ اٹ وڈ ہیڈ بین اے گلوریفائڈ کلیریکل career.
سو میں نے بولا کہ انگلینڈ گئے ہو, پڑھا لکھا ہو, لیٹس ٹیک a risk in life, let's take a chance in life. That's what my first question was کہ وہ جو آپ سارا بیک گراؤنڈ کرنے کے بعد پھر میں نے کہا تھا کہ آپ سول سروس میں کیوں آ گئے, تو پھر آپ نے بعد میں وہ سوچا. دیکھیں بیسیکلی میں رسک ٹیکر تھا, شروع میں رسک فری آیا کیونکہ نوکری پیشہ گھرانے سے آ رہا تھا, اور بعد میں نے بولا کہ یار یہ تو یہ جو باہر سے نظر آتا ہے وہ اندر سے نہیں ہے, اینڈ یہ ڈیگریڈیشن ہمارا سسٹم کی شروع ہو چکی تھی. رائٹ. پھر یہ آپ کا انٹرنیشنل کیریئر, اور اس کے بعد یہ جو آپ کا نادرا میں آنا ہوا, وہ کیا اسٹیج تھی, اور وہاں پہ جو آپ کا پورا بیک گراؤنڈ ہے وہ کس طرح, کیونکہ یو اسپینڈ 4 years, وہ بہت ہی میننگ فل 4 سال ہے نادرا کے. کامران بھائی, نادرا از این امیزنگ آرگنائزیشن. اٹ واز اہیڈ آف اٹس ٹائم. جنرل مشرف کا ایک میجر انیشیٹو تھا, اینڈ جو میرے پریڈیسیسرز تھے جنرل زاہد احسان اور بریگیڈیئر سلیم معین ہیڈ ڈن اے ٹریمینڈس جاب. جنرل زاہد was given an ordinance by General Musharraf, اور he went and created a database. Brigadier Salim Moin نے اس کو بہت اچھا اسٹرکچر کیا. So when I went to Nadra, Nadra was a good organization. It was not making any money, but it had very solid foundations. Okay. So I was lucky enough to have great predecessors, and I just used what they had done. Okay. to create a bigger organization. میں کمرشل بیک گراؤنڈ سے آ رہا تھا تو ہم نے اس کو کمرشلائز کیا. آپ کو میں بتاتا ہوں کہ نادرا جب میں گیا تو مجھے سارے فون آتے تھے کہ یہاں ٹاؤٹ پیسے لے رہے ہیں. مگر اس میں ایک چیز تو امپورٹنٹ ہے نا کہ کیونکہ یہ نیشنل ڈیٹا بیس ہے, تو یہ ہاؤ کم آپ کے ذہن میں یہ آئیڈیا ہے کہ اس کا کمرشلی اس کو ہم ایکسپلور کریں, اس کو کمرشیل آرگنائزیشن بنائیں, when it was supposed to be a thoroughly national database, a typical national organization. So ہم لوگ شاید پہلی آرگنائزیشن تھے گلوبلی آئی ڈی میں جو آئیڈینٹی کی آرگنائزیشن جو کمرشل ہوئی. ہمارے چیلنجز بڑے زبردست آئے شروع میں, جس نے ہمیں اس طرف ڈرائیو کیا. سب سے بڑا چیلنج ہمیں آیا 2009 میں جب آپریشن راہ راست شروع ہوا سوات میں. اس سے پہلے گورنمنٹ پیسے بانٹتی تھی اور پیسے بہت مس یوز ہوتے تھے. تو گورنمنٹ نے ہمیں کہا کہ ہم نے پیسے اس طریقے سے سوات سے جو فیملیز نکلی ہیں دینے ہیں کہ اس میں کرپشن نہ ہو اور جو حقدار ہیں ان کو جائے اور ریپڈلی جائے. تو ہمارے پاس نادرا کا ڈیٹا بیس تھا. نادرا نے فرینچائز نیٹ ورک بھی ایک بنایا ہوا تھا تھوڑا سا, اور ہمارے بینکس اس وقت اس جگہ پہ آ گئے تھے جہاں وہ ورچوئل اکاؤنٹس کریٹ کر سکتے. تو جو لیول 0 اکاؤنٹس ہیں جہاں صرف نادا کی ویریفیکیشن ریکوائرڈ ہے, اس کا ہم نے اسٹیٹ بینک سے ایسر کرایا. اور وہ ماڈرن زمانہ, لوگ بھی ماڈرن تھے, اسٹیٹ بینک بھی ماڈرن ہو رہا تھا, تو دے وانٹیڈ اے لاٹ آف پیپل ٹو بی انکلوڈیڈ. اور سب سے پہلی بار ہم نے پاکستانیوں کو, اگر آپ گولڈ کارڈ پہ, ویزا کارڈ پہ, اسٹینڈرڈ کارڈ پہ جو سوات کی وار کے افیکٹیز تھے ان کو پیسے ڈسبرس کیے 20,000 پر بندہ. اچھا, اس سے فائدہ یہ ہوا کہ بینکس کو سمجھ آ گئی کہ چھوٹی ٹرانزیکشن میں بہت پیسے ہیں. گورنمنٹ کو سمجھ آ گئی کہ وہ ٹرانسپیرنٹلی پیسے دے سکتی ہے, اور نادرا کو سمجھ آ گئی کہ اگر ہم ڈائیورس قسم کے پاکستان کے ٹیلنٹ کو اکٹھا کر لیں تو ہمارا ڈیٹا بیس تو یوز ہوگا اور ہم بھی بہت پیسے بنا سکتے ہیں ایز این آرگنائزیشن. سو ناٹ اونلی واز دیٹ ویری سکسیزفل operation by the military. We were supported by President Zardari. We were supported by Chief of Army Staff General Kiani and the military. That is why we were able to successfully deploy those cards. But in the bargain, banks made money, Nadra made money. And how did Nadra make money? نادرا کو فیس ملتی تھی ان ٹرانزیکشنز کی, گورنمنٹ واز پیئنگ نادرا. اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا 2010 میں فلڈز آئے اور ہم نے وطن کارڈ لانچ کیا. اور وطن کارڈ لانچ کرنے کے لیے $700 ملین فرینڈ, اور وہ ایکسپیرینس ڈرا کیا جو کہ سوات سے آیا. سوات سے ہمارے پاس ڈیٹا اتنا اچھا آ گیا تھا کہ جب ہم نے فرینڈز آف پاکستان کو وہ ڈیٹا دکھایا کہ ہمارے پاس اتنے اچھے چیکس اور کنٹرولز اور نیشنل ڈیٹا بیس ہے, تو انہوں نے ہمیں $700 ملین دیے ڈسبرس کرنے کے لیے. جو 2010 میں ہم نے تقریباً 1 ملین لوگوں کو ڈسبرس کیا, اور آپ نے کبھی اس کے بارے میں کبھی اسکینڈل نہیں سنا ہوگا. اور جب یہ دونوں چیزیں ہوئی تو پھر ہمیں بینظیر انکم سپورٹ پروگرام جب لانچ کرنے کے لیے بتایا گیا, تو وی ہیڈ
the network, we had the banks, we had the Nadra database, اور ہم نے سب لانچ کیا. تو یہ ہم نے اپنی اکانومی کو ایک طرح سے کہا جائے کہ اس وقت اتنے بڑے سکسیسفل پائلٹ آپریشن سے ڈیجیٹائز کر دیا تھا. میں جو آپ سے بات کر رہا ہوں 2009 میں اکانومسٹ نے ہمارے اوپر ایک آرٹیکل 2009 سے 2008 سے 2013 تک ہم نے کر لیا. اکانومسٹ نے ہمارے اوپر آرٹیکل لکھا جس کا نام تھا پلاسٹک پراپ. انہوں نے کہا کہ اس انوویٹو طریقے سے کبھی پیسے ڈسبرس دنیا میں نہیں ہوئے, اور ابھی بھی BISP جو ہے نمبر 1 فائنینشیل انکلوژن پروگرام ان دا ورلڈ. بٹ it all came together because of two things. Number one, banks ready تھے ہمارے, نادرا ریڈی تھی, اسٹیٹ بینک ریڈی تھا. دوسری طرف پریزیڈنٹ آف پاکستان کی سپورٹ تھی اور آرمی کی سپورٹ تھی. جب یہ ساری چیزیں ملائی گئی تو یہ اور نادرا سب سے بڑی بات ہے ایک بہت بڑی انوویٹو آرگنائزیشن کی طرح سیٹ ہوئی تھی. تو آپ ان کو جتنا بڑا انوویشن کا چیلنج دیتے تھے وہ اتنا بڑا چیلنج لیتے تھے. رائٹ, دیٹ واز دیئر کلچر. سو آرگنائزیشنل کلچر ہونا بہت ضروری ہے for innovation and meeting these challenges. تو علی بھائی بتائیں کہ یہ بہت بڑا مائل سٹون ہے یہ, اگر پاکستان کی ڈیجیٹائزیشن کے لحاظ سے دیکھا جائے اور ٹیکنالوجی کے لحاظ سے دیکھا جائے تو گورنمنٹ کے 3 بڑے ادارے ایک ساتھ ملے, سینٹرل بینک بنا, بینکس بنے, نادرا بنا, اور انہوں نے ڈسبرس کیا اور بہت زبردست وہ ایک سسٹم 3 بار اس کو ریپیٹ کیا. لیکن اسی دوران ہم یہ دیکھتے رہے کہ اسی نادرا کے اندر جو ہے وہ پینیٹریشن ہوئی مسچیویس ایلیمنٹس کی, اور اس دوران پھر ہم پر ایلیگیشن لگتے رہے کہ جعلی شناختی کارڈ بننا, فارنرز کے بننا, پھر اس ڈاکیومنٹ کی بیس پہ غلط پاسپورٹ بننا, یہ کرنا. وہ بھی ایک بڑی, جب آپ اتنا اچھا فول پروف سسٹم بنا رہے تھے, ڈیجیٹائز کر رہے تھے, تو آپ اپنی آرگنائزیشن کو, آپ سے مطلب نادرا اپنے آپ کو کیوں محفوظ نہ بنا سکا؟ سو جب ہم نے نادرا بنائی تو اس سے پہلے اگر آپ کو یاد ہو کہ وہ پاکستان کا شناختی کارڈ کا محکمہ ہوتا تھا جس میں آپ 10 بھی بنوا لیں شناختی کارڈ, آپ کو ہاتھ سے لکھے شناختی کارڈ ہوتے تھے. سو نادرا واز اے اسٹیج اہیڈ آف, اس کے بعد نادرا فالوڈ دیٹ اپ. لیکن جب آپ اتنی میسو رجسٹریشن کر رہے ہو آف دا ہول پاپولیشن, 24 کروڑ اب پاپولیشن ہے, تب 14 کروڑ تھی, آپ نے 8-10 کروڑ لوگوں کو رجسٹر کیا, تو آؤٹ لائر ایونٹس ہوتے ہیں. آپ کو 1000-10,000 بندہ غلط طریقے سے رجسٹر ہو سکتا ہے, اس پہ کرپشن بھی ہوتی ہے, اس میں انیفیشنسی بھی ہوتی ہے, اس میں آپ اوور لک بھی کیا ہوتا ہے سسٹم. سو یو کی ناٹ, آپ نے 12 کروڑ بھی رجسٹر کرنے ہیں تو اس میں اگر 10,000 ہو گئے تو دین یو ویڈ دیم آؤٹ. اور سبسیکوینٹلی نادرا نے بہت لوگوں کو ویڈ آؤٹ کیا. وہ ایک کنسسٹنٹ پیٹرن فالو کرتے ہیں ٹو ویڈ آؤٹ پیپل. تو یہ ایک مجھے بتائیں موسٹ امپورٹنٹ آپ کا ایکسپیرئنس یہ ہے کہ یہ نادرا وہ ادارہ ہے جو کہ پورے پاکستان کی لینگتھ اینڈ بریڈ تک پھیلا ہوا ہے. ہر پاکستانی کے ساتھ کسی نہ کسی انداز کا اس کا کنیکٹ ہے, کوئی ٹچ ہے, اور وہ پلس ایک طرح سے پاکستان کی کہ کون کہاں پہ کیا ہو رہا ہے, یہ ایک بڑی ایک امپورٹنٹ انڈرسٹینڈنگ اور لرننگ ہے. تو مجھے آپ بتائیں کہ آپ کی کیا موسٹ امپورٹنٹ لرننگ تھی, ایکسپیرینس تھا یہ پورے پاکستان پہ ایک پاکستانی کو رجسٹر کر رہے ہیں تو آپ کو اس کے گھر کو بھی جانتے ہیں, اس کی فیملی کو بھی جانتے ہیں, اس کے نظام کو بھی جانتے ہیں, اس کی معیشت کو بھی جانتے, اس کے ایجوکیشن کو بھی جانتے. تو وہ کیا نچوڑ نکل رہا تھا آپ کے پاس؟ میرا نچوڑ یہ ہے کہ ہم نادرا سے انالیسس کر کے بہت ساری ایکوریٹ انفارمیشن لے سکتے ہیں. فار انسٹنس جو ہم نے بینظیر انکم سپورٹ پروگرام شروع میں چلایا تو ہم نے نادرا کے ڈیٹا بیس کو یوز کیا ٹو آئیڈینٹیفائی ویری پور ویمن. اس پہ چیکس لگائے, اور جب بعد میں سروے ہوا تو وی ور اباؤٹ 92-93% ایکوریٹ, وچ از گریٹ. سو اٹس اے گریٹ اسٹارٹنگ پوائنٹ فار ڈوئنگ اینی تھنگ, چاہے نیشنل سیکورٹی ہو, چاہے آپ نے پیسے بانٹنے ہو, یا چاہے آپ نے ٹیکس لینا ہو, یا آپ نے جنرلی ترقی کرنی ہو. تو نادرا جو ڈیٹا ہے ہمارے پاس, نیشنل ڈیٹا بیس جو ہے ہمارا, یہ آپ سمجھتے ہیں کہ سالڈ ہے, یہ ایک زبردست چیز ہے, یا اس میں بھی جو ہے وہ مسائل ہیں, یا یہ کہ کم از کم ایک سالڈ چیز تو آ گئی کہ ہمیں نیشنل ڈیٹا بیس تو ہمارے پاس ہے اور ٹرو ریفلیکشن ہے جو کہ
فیکٹ ہے اس کی؟ ہم لوگوں کے پاس وی ہیو ون آف دا بیسٹ نیشنل ڈیٹا بیسز. وی آر ہیو آرگنائزڈ اٹ ان اے ویری انوویٹو مینر. اینڈ آپ دیکھیں نادرا سے لیڈرشپ آتی ہے ابھی بھی. جب بھی گورنمنٹ کو ضرورت ہو نادرا کو سب سے پہلے بلاتے ہیں. سو آئی تھنک وی ہیو کریٹڈ اے ویری ویری گڈ آرگنائزیشن, اور اٹ ول کنٹینیو ٹو پے ڈویڈنڈس فار ایئرز اینڈ ایئرس ٹو کم. میرے خیال میں ہم انڈیا کے اندھار سے ابھی بھی آگے ہیں. جو انڈیا کا اندھار پروگرام ہے ہم اس سے آگے ہیں ان ٹرمز آف دا وے وی ہیو اسٹرکچرڈ آور سیلوز. اور جو چیلنجز ہم نے میٹ کیے ہیں وہ ان سے بہت زیادہ بڑے چیلنجز ہیں. یہ بڑی ایک کلیم ہے جو آپ فرما رہے ہیں, کیونکہ آدھار جو ہے وہ ظاہر ہے کہ اتنے بڑے ملک میں, دنیا کی موسٹ پاپولس نیشن کے اندر ڈیٹا, نیشنل ڈیٹا بیس ہے, اور پھر اس کے ذریعے انڈین اکانومی کو بہت مینیج کیا جا رہا ہے, اور بہت ہی ایک بہت ایڈوانس سٹیج پہ ہم جا رہے ہیں. مگر آپ نے کہا کہ ہمارا جو پروگرام ہے, جو پاکستان کا نیشنل ڈیٹا بیس نادرا ہے, یہ ایون بیٹر ہے. وہ یہ ایک آپ کی ایک پیٹریوٹک ایک پکار ہے, یا یہ کہ یہ اس میں کوئی واقعی جان ہے؟ اس میں جان ہے. مجھے چیزوں کا پتہ ہے جو وہ کرتے ہیں اور جو ہم کرتے ہیں, تو ہم ان سے ڈیفینیٹلی ہم بہتر سیٹ اپ ہوئے ہوئے ہیں. اور میں نے نہیں کیا ہوا, میرے سے پہلوں والوں نے کیا ہوا ہے, بٹ دے ہیو ڈن اے ٹریمینڈس جاب ان سیٹنگ اپ دا اسٹرکچر آف دس ڈیٹا. تو یہ جب اتنی بڑی بیک گراؤنڈ کے بعد یہ ساری چیزیں آپ نے اپنے ہاتھ سے دیکھی, اور اس کو آرگنائز کرنے میں, اور ساری چیز کو اس ڈیٹا بیس کو جنم دینے میں, اور اس کو مضبوط بنانے میں اتنا بڑا رول کیا, تو بڑا اچھا اس وقت کی گورنمنٹ نے فیصلہ کیا کہ آپ کو موو کیا FBR میں, اور آپ پھر چیئرمین ہو گئے FBR کے. اور اس بیک گراؤنڈ کے ساتھ, اس ایجوکیشن کے ساتھ, اس ٹریننگ کے ساتھ, چیئرمین نادرا, آئی تھنک پریزیڈنٹ زرداری کا یہ بڑا زبردست فیصلہ تھا کہ آپ کو FBR پہنچایا. تو وہ کیا ٹرن اراؤنڈ تھا جو کہ آپ جب آپ جا رہے تھے تو آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ یہ میرے لیے بڑا اچھا گولڈن اپرچونیٹی ہے. میں جانتا ہوں پورا بیک گراؤنڈ کیا ہے, میں ابھی کرتا ہوں, ٹھیک فارغ ہو گئے آپ, لیکن یہ بتائیں کہ وہ پیریڈ کیسا آپ کا گزرا؟ سو 2012 میں ہم لوگ اتنے سکسیزفل ہو گئے تھے, پاکستان, نادرا, وطن کارڈ, جنگ, کہ پیپل ہیڈ اسٹارٹیڈ بلیونگ دا لیڈرشپ پریزیڈنٹ کہ یہ ڈیٹا بیس کو اگر ہم انوویٹیولی یوز کریں تو ہم بہت چیزوں کو بہت فاسٹ ٹریک کر سکتے ہیں. نادرا اور FBR میں بڑا فرق ہے. ایک تو میں FBR کا جونیئر افسر رہا ہوا تھا, تو آبویسلی ان کو پسند نہیں آیا ہوں گا, نہیں آنا چاہیے. میں بھی اگر FBR میں رہتا تو کوئی ایسا آتا مجھے پسند نہ آتا. لیکن the other thing is کہ so we were riding on a wave of success in Nadra in 2012, اور ہم وہ سکسیس کی ویو اور اس میں جب آپ اگین بیک ٹو نادرا کہ اس کے جو کمرشل سائڈ تھی, ہم انٹرنیشنلی بھی اپنے آپ کو سیل کر رہے تھے, باہر کے ملک آپ سے سروسز لے رہے تھے. ہم نے اپنا ID کارڈ سسٹم بیچا نائجیریا کو, صومالیہ کو ہم نے سول رجسٹریشن ہمارا چلتا ہے, کینیا کا پاسپورٹ نادرا کرتی ہے. آئی ایم شیور اب میرے بعد 11-12 سال گزر گئے ہیں, ہم اور جگہوں پہ بھی گئے ہوں گے. انفیکٹ تب ہمیں وی ور تھنکنگ کہ یار یہ جو بڑے ہارڈ ویئر پرووائڈرز ہیں ID سسٹم کے, ان سے ایک پارٹنرشپ کریں فرینچ وغیرہ سے, اور ہم ایک ان سے مل کے جایا کریں. وہ ہارڈ ویئر دیا کریں, ہم سافٹ ویئر دیا, کیونکہ وہ مان گئے تھے کہ تم لوگ سستے بھی بہت ہو اور اگریسو بھی بہت ہو. تو FBR میں ہم ویو پہ گئے, اور بیسکلی ہمارا آئیڈیا یہ تھا کہ اگر ہم بینظیر رنگ سپورٹ پروگرام سے غریب نکال سکتے ہیں تو ہم اسی ڈیٹا بیس سے امیر الٹا نکال سکتے ہیں اگین. تو ہم نے ایک پراکسیز بنائی, اور کوئی 160 پراکسیز تھی. کسی کی 2 بیویاں تو ایک سے زیادہ امیر ہوتا ہے, 3 ہو تو پھر غریب ہو جاتا ہے. فورن ٹریولز کس کے ہیں, گنز کس نے رکھی ہوئی ہیں, بہت سارے ہم نے انڈیکیٹر ایڈریسز وغیرہ نکالے. اور ہم نے کہا کہ یار, اور وہ نادرا کے ڈیٹا کو مائن کیا, نادرا کے ڈیٹا کو ہی ہم نے مائن کیا. اچھا, اس وقت یہ مسئلہ نہیں تھا, کیونکہ یہ بعد میں تو میں نے بہت دیکھا کہ جی نادرا کی اپنی سینکٹیٹی ہے, FBR کی اپنی سینکٹیٹی ہے, اور ہم ایک دوسرے کے ساتھ مل کے ایک جنگ جو ہے, پتہ نہیں اس زمانے میں کیسے آپ نے مینیج کیا. اس کے بعد تو ایک جنگ ہی چلتی رہی جو ابھی بھی شاید ریزالو نہیں ہوئی. اس زمانے میں ایڈوانٹیج یہ تھا اس وقت, یہ دوبارہ بھی ایڈوانٹیج ہو جائے گا, کہ پیپل بلیوڈ, جو ہماری جو پاکستان چلانے والے لوگ تھے وہ بلیو کرتے تھے کہ اس سے کام کیا جا سکتا ہے. سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے بلیف, کام ہو جاتے ہیں.
اور ہم نے جو ڈیٹا نکالا کافی اچھا ڈیٹا تھا. وہ ابھی بھی استعمال ہوا ہے بیسکلی اس ابھی بھی استعمال ہوا ہے، لیکن ہمارا پلان اور تھا. ہمارا پلان یہ تھا کہ تب 9 لاکھ لوگ 0.9 ملین ٹیکس دیتے تھے، انکم ٹیکس. اچھا، ہم نے 50 لاکھ یا 40 لاکھ، وہ تو ہم پہ ڈپینڈ کرتا ہے کتنے نکالے. ہم ان کو میں نے چیلنج یہ تھا کہ یار جو محکمہ 1947 سے ابھی تک صرف 9 لاکھ سے ٹیکس لے رہا ہے، وہ اس سال 50 لاکھ سے کیسے لے گا؟ دیٹس اے چیلنج. ٹیکس کلیکشن از آلسو لاجسٹکس چیلنج. تو ہم نے کہا کہ یار ایسا کرتے ہیں کہ آپ ان سے سب کو ایک فکس ٹیکس لگا دیں. اچھا، محکمے کا طریقہ یہ ہے کہ نوٹس بھیجو، اپیل ہوگی. ہم نے تب ڈیسائیڈ کیا 30,000 کا ٹیکس لگا دیں. 30,000 اس لیے تھا کہ ہم نے بولا یار اگر اپیل کرے گا تو اس سے مہنگی پڑے گی اس کو. تو اگر اس نے اپیل کرنا ہے، اپیل کر دے، 30,000 دے دے، اگلے سال 33 دے دے، پھر 36. بڑا انوویٹو آئیڈیا تھا. کچھ بھی نہیں ہے، 30,000 روپے تو ٹیکس دے ہی دے گا. 30,000 دے دو، وہ 15 مطلب 150 ارب روپیہ آپ کے پاس آ جاتا. لیکن آپ کا بیسک آئیڈیا صرف 30,000 لینا تھا اور 150 ارب لینا تھا، یا یہ تھا کہ ایک بار یہ رجسٹر تو ہو جائے؟ میرا آئیڈیا یہ تھا کہ ہمارے پاس 60 لاکھ آدمی آ جائیں. جب IMF وغیرہ آتا ہے تو وہ کہتے ہیں تم لوگ ٹیکس نہیں دیتے، تو ہم اس کو کہیں یہ لو، یہ 60 لاکھ سے تو ہم ٹیکس لیتے ہیں. ٹھیک. نمبر 1. نمبر 2، میرا آئیڈیا یہ تھا کہ دیکھیں جو ٹیکس کوڈ ہے وہ کوئی قرآن کی آیت تو ہے نہیں، تو گورنمنٹ خود ڈٹرمن کرتی ہے کہ وائٹ کیا ہے، بلیک کیا ہے. میرا آئیڈیا یہ تھا کہ پاکستان کی سوسائٹی بلیک سے وائٹ پہ آ جائے. جب وائٹ سائڈ پہ ٹرانزیکشنز ہوں گی تو بلیک سائڈ کی ٹرانزیکشنز خود ہی کھنچ کے آئے گی. شروع میں اس کو وائٹ پہ لانے کے لیے آپ کو کوئی انسینٹیو، کوئی انوویشن. آپ لوگ ایک بڑی میسو ایک ایمنسٹی تو خیر ہمیشہ ہی دیکھتے رہے، لیکن کیا وہ ایمنسٹی پہ اگر عمل درآمد ہوتا تو وہ ٹرن اراؤنڈ ہوتا ہے یا کیا؟ یہ ایمنسٹی نہیں تھی، وہ کیا تھا؟ یہ ہم پکڑ رہے تھے. پکڑ کے ان سے ٹیکس پروبیبلی کچھ سے 5,000 زیادہ لے رہے تھے اور کچھ سے 10,000 کم لے رہے تھے. اور ہم وہ نوٹس وغیرہ نہیں دے رہے تھے جو سسٹم کا حصہ ہے. اچھا، ہم ان کو یہ کہنے لگے تھے کہ بھائی یہ تم پکڑے گئے ہو، یہ 30,000 جمع کرا دو، ہم کوئی سوال نہیں کریں گے. اگلے سال 33 آپ کرا ان دو. پراکسیز کی بیسس پہ کہ یار تم نے اتنا ٹریول کیا ہے، تمہارے پاس یہ گھر ہے، تمہارا یہ ہے، ابھی تم انکم ٹیکس کے بد میں 30,000 روپے جمع کرا دو فی الحال. اور ہم ایک میسو ٹی وی کیمپین بھی چلانا چاہ رہے ہیں جس میں لوگوں کو ڈرا دیں. اور ان کو ڈرنا چاہیے. سیریسلی پاکستان میں اتنا ڈیٹا اویلیبل ہے کہ لوگوں کو ڈرنا چاہیے. وہ ڈرتے نہیں ہیں، لیکن ابھی بھی ڈرنا چاہیے. ابھی فار انسٹنس میں یہ سوچ رہا تھا، تو نادرا کا ڈیٹا بیس ہے آج کل، تو مجھے ہوم ڈلیوری جو فوڈ ڈلیوری ہے اس کا ڈیٹا مل جائے تو میں اس کی ساری پراکسی انکم نکال لوں گا. تو یو نو، سو وی ہیو دا ڈیٹا، وی ہیو دا. تو آپ نے وہ اسکیم کو بات چیت تو اس کی بہت ہوئی، بٹ آئی نو کہ وہ ہمیں ریزسٹنس بڑی ملی. ٹریڈیشنل اس پہ بھی 30,000 پہ بھی نہیں، ہمیں ٹریڈیشنل مائنڈ سیٹ سے ریزسٹنس ملی. ایک تو ود ان FBR اینڈ آؤٹ سائڈ FBR آلسو. ایک تو انہوں نے اسپن دے دی ایمنیسٹی کی. سو ایمنیسٹی کی اسپن غلط ہوتی ہے، تب پھر پاکستان IMF پروگرام میں جانے والا تھا. اس کے بعد تو 4 ایمنسٹیز آئی ہیں نا، ہر طرح کی آئی ہیں، اور یہ نہیں آئی جو آنی چاہیے. صحیح، جو آنی چاہیے. دیکھنا انڈیا میں 8 کروڑ 60 لاکھ ٹیکس پیئرز ہیں. ہمارے ابھی میں دیکھ رہا تھا 50-55 لاکھ نے فائل کیا ہے. سو وی شوڈ بی ایٹ لیسٹ 1.5 کروڑ تو آج بھی ہونے چاہیے. تو ہمارا کروڑ بندہ تو ایزیلی ڈیٹا بیسز سے، ہوم ڈلیوری سے نکل آئے گا. تو دیٹ واز دا آئیڈیا. لیکن ٹیکس لینا زیادہ بڑا چیلنج تھا. تو میں یہ چاہتا تھا کہ نہیں، وہ فیل کیوں ہوا؟ فیل ان دا سینس کہ کیوں ہم لا ہی نہیں سکے. کیونکہ نیشنل اسمبلی نے اپنی آخری دن میں یہ پاس کیا، جو ہم نے آرڈیننس ان کو بھیجا تھا. اس کے بعد میں بھی چلا گیا. اور اس کے بعد پاکستان میں یہ ہوتا ہے کہ اپنے پریڈیسیسر جو ہے نا وہ غلط ہے. تو وہ انہوں نے بولا کہ یہ کیا آئیڈیا ہے، یہ ہوا میں آئیڈیا ہے. کسی نے آج تک مجھ سے پوچھا بھی نہیں کہ بھائی کیا آئیڈیا تھا، کیسے کیا. شاید میں بتا دیتا. تو اچھا، آپ تھوڑا سا اس کو اور ایکسپلین کریں گے، آپ کرتے کیا؟ میں ایسا کرتا کہ ہر آدمی سب کو کہتا کہ یہ شناختی کارڈ نمبر ہے، چاہے اخبار میں اشتہار دیتے، ان کو SMS بھی ہم بھیج دیتے. فون نمبرز تھے ہمارے پاس، انٹرنیٹ پہ لگا دیتے. اپنا نمبر چیک کرو، کسی بینک میں چلے جاؤ، کسی نادرا کی سینٹر چلے جاؤ، کارنر شاپ اپنی چلے جاؤ، یہ شناختی کارڈ لے کے 30,000 روپیہ جمع کرا دو. نو کوسچنز آسکڈ. کوئی ریٹرن بھی فائل نہیں کرو، کچھ نہ فائل کرو. 3 سال تک تم ہمیں پیسے دیتے رہو. 30,000 روپے
30,000 پہلے سال, 33,000 دوسرے سال, 36,000 تیسرے سال. That's it. چوتھے سال اچھا یہ وہ ہے جن کا کوئی ریٹرن نہیں تھا, بلکہ NTN بھی نہیں تھا, کچھ بھی نہیں تھا. ابھی بھی بہت ایسے ہیں. تو آپ یہ ہمیں پیسے دیتے رہو, چوتھے سال آپ اپنا ایک ریٹرن فائل کرو, ہم اس میں صرف تھوڑے سے 1% ریٹرن دیکھیں گے, اور جو دینا بتانا دے دو. ہمیں آئیڈیا ہمارا یہ تھا کہ یار یہ لوگ وائٹ ہو جائیں, جتنے زیادہ وائٹ ہوں گے اتنا بلیک ہم ایزیلی مینیج کر سکیں, سسٹم میں آئے. صحیح. آپ دیکھیں, میں فار انسٹنس ایف بی آر نے بہت کوششیں کی ہیں لوگوں کو سسٹم میں لانے کی, اینڈ میں بہت حیران ہوا ایک کوشش پہ. وہ کوشش تھی جب انہوں نے کہا کہ آپ کوئی بھی ریٹیل پہ خریداری کریں 50,000 سے زیادہ شناختی کارڈ دیں. ہم اس دکان کو ڈسٹرب نہیں کر سکتے. دکان بڑی محنت سے بنتی ہے, دکاندار اس دکان کو بڑی محنت سے چلاتا ہے. اگر آپ ادھر جا کے ریسٹرکشن, آپ خود ٹیکس انکم ٹیکس کلیکٹ نہیں کر رہے, دکاندار پہ ڈال رہے کہ تم ہمیں شناختی کارڈ نمبر لکھ کے دو. میں انفیکٹ گیا, میں نے ایک 50,000 سے چیز لی اور میں نے جان کے کریڈٹ کارڈ پہ لی. تو اس نے بولا, اس نے کہا شناختی کارڈ نمبر دے. میں نے یہ لو, اس نے ہاتھ سے لکھ دیا. کوئی آپ سوچ ہی نہیں رہے کہ اس ڈیٹا کو واپس کیسے لانا ہے, ہاتھ سے لکھ کے آج کل کہاں ڈیٹا آتا ہے. سو ہم نے ڈسٹرب کیا. اگر آپ انگلینڈ کے کسی بڑے اسٹور میں چلے جائیں, اگر آپ ویٹ لیتا ہے وہ چائنیز آئے, وہ کیش کے ٹاورز لگے ہوتے ہیں, آپ نے دیکھا ہوگا مہنگے اسٹالز پہ, وہ لے کے آتے ہیں. انگلینڈ والے کیش لیتے ہیں, وہ تو اسے نہیں پوچھتے پاسپورٹ دو یا کچھ دو. آپ اپنا شاپس کو ڈسٹرب نہیں کرتے. ہمارا ایک اور پروگرام تھا ایکچولی ہمارا. اچھا اس سے کیا ہوتا کہ وہ 30,000 دے دیتا اور آپ کے پاس ڈیٹا تو پہلے ہی ہے, آپ اس کو رجسٹر کر لیتے کہ یہ NIC ہے, اس نے دے دیا, اس کو ہی NTN بنا دیتے, اس کا ہم اس کا NTN بنا دیتے, فوراً NTN بنا دیتے. اور اس کے بعد یہ کیا گارنٹی تھی کہ کیونکہ یہ تو ہو گئے, لیکن وہ جس سسٹم کا حصہ ہے وہاں انڈاکیومنٹڈ ہے, وہ کیش میں گھر خرید رہا ہے, کیش میں گاڑی خرید رہا ہے, کیش میں کر رہا ہے, وہ کیسے اس سسٹم کے اندر آتی؟ جب آپ اپنا وائٹ منی ڈکلیئر کرنا شروع کر دیں تو آپ پھر وائٹ سے ہی خریدتے ہیں اور وائٹ والے ہی خریدتے ہیں. آپ دیکھیں جو ابھی بھی 56 لاکھ 5.6 ملین لوگ ٹیکس پہ نیٹ میں آئے ہیں, وہ اس لیے آئے ہیں کہ آپ نے وہ سائٹ ٹائٹ کرنی شروع کر دی, وچ از اے گڈ انیشیٹو. ہمارا شروع میں دیکھیں, ہم ایک خیال ہوتا ہے کہ یار پہلے ہی ہمارے بیس ٹیکس ڈیٹا بیس پہ آ جائے. جیسے نادرا میں پہلی رجسٹریشن ہوئی ہوگی نا, یہ ایک بار ڈیٹا آنا شروع ہو جائے تو یہ ساری چیزیں نظر آنے لگ جاتی ہیں. اور ڈیٹا تو آپ کہہ رہے ہیں, تو وہ ہمیں پیسے تو دینا پہلے آئے, ہمارے کمپلائی کریں. کیونکہ دیکھیں ٹیکس دینا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگلا گورنمنٹ کی اتھارٹی بھی مان رہا ہے. انفورسمنٹ یہی ہوتی ہے کہ وہ آئے, یہ میں نے آپ نے کہا ہے, یہ لے میں ٹیکس جمع کرا رہا ہوں. گورنمنٹ کہہ رہی ہے ہم تمہیں آسان کر کے دے رہے ہیں, تمہیں یہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے, اس کی فیس ہی 30,000 ہوگی, تم آؤ ہمیں دے دو, کمپلائی کرو. چوتھے سال تم اور اپنا آپ کو ڈیولپ کرو. چوتھے سال جا کے تم ڈالو اپنا ریٹرن, ہم تمہارے سے ریٹرن لیں گے. بٹ ہم شروع میں تمہارے لیے ریلیکس کر رہے ہیں the way to get into our system. لیکن یہ کامران بھائی ایک لمبی اسکیم تھی ہماری. ہماری دوسری اسکیم یہ تھی کہ ہمیں سیلس ٹیکس کی بہت پرابلم تھی. سب سے بڑی سیلس ٹیکس VAT موڈ میں, آپ کو پتہ ہے اتنے اس میں فراڈ بھی ہو جاتا ہے. لیکن ہم یہ چاہتے تھے کہ کسی طرح سے اگر ہم شاپ پہ جو سیل ہوتی ہے وہ ٹیکس کر دیں, تو وہ سب سے ایزیسٹ کلیکشن ہے. نا بہت کوشش ہوئی, ٹریک اینڈ ٹریس بھی ایک اس کا حصہ ہے کہ آپ سگریٹس کو ٹریک ٹریس کریں اور شوگر کو کریں, سیمنٹ کو کریں. ہم یہ چاہتے تھے کہ ہم ایک ریوارڈ پروگرام لائیں. وہ یہ ہے کہ جو بھی سیلس ٹیکس کی رسید ہے کسی دکان سے, اس کے پیچھے کچھ نمبر چھپ جائیں. مطلب اگر آپ نے 100 روپے کی چیز کی ہے, ایک نمبر چھپ جائے 202, اور وہ ہر مہینے کے اینڈ پہ ہم ایک ٹی وی پہ بہت بڑا پروگرام کریں جس میں لیٹ سے 1 بلین روپیز کے ریوارڈ رکھیں. اب تو بہت ایزی ہو گیا ہے, سافٹ ویئر ہے, اور یہ ساری رسیدیں جو ہے, چاہے وہ ٹریک اینڈ ٹریس کے سگریٹ ہوں, چاہے یہ عام شاپنگ ہو, وہ اس ریوارڈ اسکیم میں آ جائے. اور وہ ریوارڈ اسکیم ہو, ہماری خواتین شاپنگ کرتی ہیں, وہ سب وہ لیں گی رسیدیں, اور وہ جب رسید لے لیں گی تو ہمارا بیک اینڈ سارا ڈیجیٹائز ہو جائے گا. سو وی نیڈ ٹو کیپچر دا لاسٹ. اچھا یہ جو 30,000 والے تھے,
ان کو بھی ہم نے اس ریوارڈ اسکیم میں ڈال دینا تھا کہ آپ ہمیں ٹیکس بھی دو, ہم آپ کو انعام بھی دیں گے. یو ہیو ٹو آؤٹ آف دا باکس انوویٹ کرنا ہے, آؤٹ آف دا باکس جانا ہے, ٹو برنگ پیپل ٹو دا وائٹ سائڈ. ونس دیٹ از ڈن اٹ از ایزی. اچھا, جو آپ بات کر رہے ہیں علی بھائی, آپ 2012 کی بات کر رہے ہیں, اب کیا کریں؟ ایک کے بعد دوسرا سول سرونٹ آتا ہے, دوسرے کے بعد تیسرا آتا ہے, پھر تیسرے کے بعد چوتھا آتا ہے. کوشش کی ریفارم کی, ایس آئی ایف سی, فوج آ گئی, 2 بار کیبنٹ نے کر دیا کہ جی اس کو ڈیوائڈ کریں, ایک آئرس سائڈ الگ کریں, کسٹم سائڈ الگ کریں, اس کا اپنا نظام بنائیں, اس کا الگ بنائیں, اس کے بورڈ بنائیں. ایک چیز کامیاب نہیں ہوئی. آج سے 12 سال پہلے بھی ایف بی آر اسلام آباد ہائی کورٹ گئی اور آپ کو نکلوا دیا اسلام آباد ہائی کورٹ سے. آج بھی ایف بی آر اسلام آباد ہائی کورٹ گئی اور ایس آئی ایف سی اور کیبنٹ سے اپروو ہوئی ایف بی آر کی جو ری آرگنائزیشن اور ساری چیز تھی اس کو اسکٹل کر دیا. یہ وہ ایف بی آر اور آج بھی وہی ایف بی آر. یہ اس چیلنج کے باوجود اس ملک کو ڈاکیومنٹڈ اکانومی کیسے بنائیں؟ اس ملک کو دیکھیں آپ, یہ چیلنج ایف پی آر سے تھوڑا سا بڑا چیلنج ہے. ایف پی آر از اے ٹریڈیشنل بیوروکریٹک آرگنائزیشن. دنیا کی ساری بیوروکریٹک آرگنائزیشن چینجز پہ ریئیکٹ کرتی ہے. میرے اپنے خیال میں ان 80s اینڈ 90s پاکستان میں کلیریکل سسٹم ٹک اوور اینڈ وی کریٹڈ لیئرز اینڈ لیئرز اینڈ لیئرز اینڈ لیئرز آف لاس, جس کی وجہ سے آپ کی اکنامک گروتھ جو ہے وہ سکٹل ہو گئی. دنیا نے اس چیلنج کو میٹ کیا ہے. انڈیا نے 5000 لاز کو ریڈنڈنٹ کر دیا پچھلے 10 سال میں, اور ادھر بوم آ گیا ہے, اکنامک بوم. ان کے 120 کمپنی ایسی ہے جن کی ویلیویشن $1 بلین سے زیادہ ہے. دبئی نے یہ چیلنج بہت اچھا میٹ کیا. انہوں نے سارے کا سارا اپنا کلرکوں کا نظام آٹومیٹ کر دیا. تو آپ دبئی جائیں, آٹومیٹڈ. انڈیا نے قانونی ختم کر دیے, دبئی نے اس کو آٹومیٹ کر دیا. وہ سٹی اسٹیٹ ہے, انڈیا بڑا ملک ہے, دے ہیو ڈفرنٹ اپروچز. ہم ان بٹوین ہیں. تو ایک تو ہمیں اپنے کلریکل نظام سے ڈیلیبریٹلی نکلنا پڑے گا. کلیریکل نظام کے بڑی غلطیاں ہوتی ہیں. اس کی سب سے بڑی غلطی وہ یہ ہوتی ہے کہ وہ جو محنت کرنے والا آدمی ہوتا ہے اس کے قریب نہیں آتا, جو ایکچوئل انوویٹر ہے. اور جو ہمارے بچے ہیں, ہم لوگ اپنا وقت گزار چکے ہیں, ہمارے بچے ہیں جو انوویٹرز ہیں, جنہوں نے ملک چلانا ہے. یہ ملک ان کا ہے, تو ہم ان کو کلرک بادشاہ کے حوالے نہیں کر سکتے. ہمیں کلرک بادشاہ سے جان چھڑانی ہے. میرا باپ اگر کلرک کو فون کر سکتا ہے تو میرا کام ہو جائے گا, لیکن 99% لوگوں کا باپ کلرک کو فون نہیں کر سکتا. میں اپنے بیٹے کے کام نہیں کرا سکتا, یا جو پیسے جا کے کلرک کو دے دے گا اس کا ہو جائے گا, باقی بیچارے نہیں دے سکتے. تو ہم نے وہ نظام ڈیلیبریٹلی ہم نے خود ہی بنایا ہے, ہم نے خود ہی ختم کرنا ہے. آپ دیکھیں 1960s میں نور خان صاحب, ایئر مارشل نور خان, ون آف دا گریٹسٹ ملٹری اینڈ کارپوریٹ لیڈرز آف دس کنٹری, انہوں نے پی آئی اے کو بڑھانا شروع کیا. اینڈ ایک انہوں نے بڑی خوبصورت ٹرانزیکشن کی. اس ٹرانزیکشن کا نام ہے روزویلٹ ہوٹل, جو کہ کراؤن جول ہے پاکستان گورنمنٹ کے پاس. روزویلٹ ہوٹل نور خان صاحب نے اپنے پی آئی اے کے فورن پارٹنرز کے ساتھ مل کے خریدا. انہوں نے اور بھی بہت باہر پراپرٹیز خریدی, اور وہ لٹیگیشن میں چلا گیا ود دا فورن پارٹنرز. 11 سال لٹیگیشن ہوتی رہی, الٹیمیٹلی پی آئی اے کو مل گیا. تو نور خان صاحب اگر آج کے زمانے میں ہوتے نیب پکڑ کے, تو نیب کے پاس 100% جاتے تو 2-3 بار ضرور بتانے کے لیے کہ کیوں خریدا, اس پر لٹیگیشن ہو گئی ہے, فورن پراپرٹی ہے. بٹ ہی واز اے لیڈر, ہی کوڈ سی اہیڈ. اس نے وہ ایک ایسٹ ایسا کریٹ کر گیا کہ اگر ابھی بھی آپ پی آئی کی بیلنس شیٹ میں ڈالیں تو پی آئی کا بہت سارا پیسہ قرضے اتر جائیں گے ایک ایسٹ سے. سو ایک ایسٹ سے انہوں نے آگے دیکھا, انہوں نے انجام دیکھا, انہوں نے اپنے فیصلے کی دم دیکھی, اور وہ دم جو تھی وہ پروفٹیبل تھی. ہم لوگوں نے بہت سارے فیصلے اپنے کلیریکل نظام میں ایسے کر دیے ہیں کہ ہم نے سارے رسک, کلرک کیا کرتا ہے, کلرک اپنے ڈیسک پہ رسک نہیں رکھتا, وہ فیوچر کو دے دیتا ہے. تو وہ فیوچر میں ہم نے سارے رسک ڈال دیے ہیں. ایف پی آر میں بھی بہت سارے پرانوں کے رسک فیوچر میں آج کل کے بیچاروں پہ پڑے ہوئے ہیں, جواب ان کو دینا پڑتا ہے. لیکن وہ قانون اور وہ رسک اور وہ کیسز بلڈ اپ کر کے ہم, آپ سمجھیں کہ ہم ایک جنک یارڈ میں بیٹھے ہوئے ہیں جو ہم نے خود کریٹ کیا. تو اس جنک یارڈ کو ہم نے صاف بھی خود کرنا ہے,
اور انفارچونیٹلی جو جنک یارڈ ہوتے ہیں ان کے جنک یارڈ کیپرز بھی ہوتے ہیں جو خیال رکھتے ہیں جنک یارڈ کا, ان کو بھی ہم نے ٹھیک کرنا ہے. لیکن وی کی ناٹ ویٹ اینی مور. کتنی بار ہم کریں گے, کیا کچھ کریں گے؟ اور ابھی تو ایسی صورت ہے, ایک پہاڑ کھڑا ہے کرپشن کا اور اس کو کوئی ٹچ نہیں کر سکتا ہے. نوٹسز, آڈٹ, بلیک میل, دفتر میں بیٹھ کے تمام پورا ڈپارٹمنٹ پیسے لیتا ہے. ابھی ایکسچینج ریٹ کا فلکچویشن ہو, بولا سونا لیا, وہ سونا دفتر میں دے رہے ہیں, وہ اپنی دراز میں ڈال رہا ہے. یہ کیسے چلتا رہے گا؟ کامران بھائی, ایک تو کلچر خراب ہو گیا ہے, پیسہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہو گیا ہے. میرا آل دو ڈفرینٹ ایکسپیرینس ہے. میں نادرا میں ہزاروں لوگوں کے ساتھ کام کیا ہے. پرائیویٹ سیکٹر میں جو ٹیکنالوجی میں لڑکے لڑکیاں کام کرتے ہیں ان کے ساتھ کام کیا. آپ بڑا اچھا ریفارم ہو بہت گیا. آپ گئے, یو اچھے واک لوگ ان, ہیں, آپ کی ہر چیز بہت اچھے ہو جاتی ہے. جی بالکل اچھے لوگ ہیں. آئی مین ہمارے ینگر جنریشن جو ہے بہت کام کرنا چاہتی ہے. آپ ان کو چیلنج دیں, وہ چیلنج اٹھاتے ہیں. اٹس جسٹ کہ آپ نے اس کو ٹھیک کرنا ہے. اتنا مشکل کام نہیں ہے. آپ نے یہ نظام کو بدلنا ہے. اگر دبئی نے آٹومیٹ کیا اپنا نظام تو کچھ سوچ کے کیا نا. اگر انڈیا نے 5,000 قانون ختم کیے ہیں تو کچھ سوچ, ان کا بھی ایسے ہی نظام تھا نا. تو ہاؤ ڈیفیکلٹ اٹ از. آپ ٹیکنالوجی جانتے ہیں, آپ کام کرتے ہیں, آئی ٹی بیک گراؤنڈ ہے, نادرا بیک گراؤنڈ ہے, بی آر بیک گراؤنڈ ہے, کہ اس کو ڈیجیٹائز کرنا, اس کو آٹومیٹ کرنا, اس کو کرنا ان دس ڈے اینڈ ایج, یہ کتنا مشکل کام ہے. یہ پرال ورال یہ جو سارا سلسلہ ہے, یہ کیا تو تھا مگر اس کا تو الٹا ہی نتیجہ نکلا ہے. کامران, میرے خیال میں تو بہت ساری ڈیجیٹائزیشن ہو چکی ہے. اٹ ہیز ٹو بی براٹ ٹوگیدر. اسٹیو جابس جب اس نے ایپل چینج کیا, آپ کا موبائل فون لایا, تو زیروکس نے اس کی اسکرین انوینٹ کی ہوئی تھی, انٹرنیٹ انوینٹ ہو چکا تھا, ایپس بننی شروع ہو گئی, تو اس نے سب کو ملا کے پریزنٹ اچھا کر دیا. ہمارے ملک میں بھی بہت زیادہ کام ہوا ہوا ہے. یو جسٹ نیڈ ٹو برنگ ٹوگیدر ڈیٹا بیسز, تھنک تھرو دا سسٹم, اینڈ جو کمپلائنس کا نظام ہے اس کو ایزی کر دیں. میرا ابھی بھی خیال ہے کہ آپ عوام کو بولیں کہ تم انفورس کرو ٹیکس, اور عوام تب انفورس کرے گی جب اس کا جو رسید اس کے ہاتھ آتی ہے وہ ویلیبل ہوگی. تو وی نیڈ ٹو جسٹ تھنک تھرو کہ یار کام ہو گئے, ڈیجیٹائزیشن ہوگی, اور میسو ڈیجیٹائزیشن ہوئی ہے پاکستان میں. جسٹ برنگ اٹ ٹوگیدر. ضروری تو نہیں کہ سرکار ٹینڈر ایشو کر کے, جیسے آپ نے شروع میں کہا تھا کہ صرف فوڈ ڈلیوری کو ہی اگر اس پراکسی کو آپ اٹھا لیں تو آپ کے پاس ایک بڑا اچھا سالڈ ایویڈنس آ جائے گا کہ کون کیا کر رہا ہے, انکم کتنی ہے. صحیح ہے. سو لاٹ آف ورک ہیز بین ڈن. اٹ ہیز ٹو بی براٹ ٹوگیدر. ہمارے کچھ پرانے قوانین ہیں جو کہ اس نظام کو روک رہے ہیں, ان کو سائٹ پہ کریں اور آگے چلیں. ایک چیز جو اس سیریز میں, پوڈ کاسٹ میں, میں نے اپنی ساری زندگی کے ایکسپیرینس میں جو بات کی, جب بھی ہم اس موضوع پہ بات کرتے ہیں تو ایک یونیورسل ویو یہ ہے کہ ہمیں انٹریکشن, فزیکل انٹریکشن کسٹم ٹیکس آفیسر سے بچا دو کسی صورت سے, کہ ہم وہ نہ ہو ہمارا کہ فزیکل انٹریکشن نہ ہو, کیونکہ اس سے پھر اسٹیم کرتا ہے وہ بلیک میلنگ اور تمام چیزیں جو بھی سلسلہ ہے. تو ڈیجیٹائزیشن تو ہوتی ہی اسی لیے, آٹومیشن تو ہوتی ہی اسی لیے کہ وہ آپ اس کی فزیکل انٹریکشن جو ہے وہ ختم کر دیں. فزیکل انٹریکشن ختم کریں تاکہ لوگ اپنے کام کریں اور فوکس کریں اپنے کام پہ نسبتاً ٹیکس کے. فزیکل جو ہے انٹریکشن 100% ایلیمنیٹ نہیں کی جا سکتی. یو ہیو ٹو انفورس. پوری دنیا اپنے ٹیکس سسٹم میں لوگوں کو بلا لیتا ہے, لیکن جو ڈیجیٹائزیشن ہے, اب ٹیکنالوجی بہت آگے چلی گئی ہے. اب ٹیکنالوجیکل ایولیوشن اتنی ہو گئی ہے کہ ضرورت ہی نہیں فزیکل انٹریکشن کی. سو آئی تھنک ہمیں یہ جو ٹیکنالوجی پہ گورنمنٹ کا فوکس ہے یہ اور بڑھانا چاہیے, اور دس ول ییلڈ ریزلٹس. اچھا, ابھی ہم تو ڈیجیٹائزیشن کی اور ریکارڈ کیپنگ کی اور ان چیزوں کی بات کر رہے ہیں. ہمیں تو ایک بڑا سیویئر بیڈ لک ہے کہ ہمارے یہاں زمینیں بھی جو ہیں وہ پراپرلی رجسٹرڈ اور پراپرلی ڈیجیٹائزڈ, اور پورا ریکارڈ اس کا صحیح طرح سے کمپیوٹرائزڈ ہو جائے. پنجاب میں کیونکہ آپ نے خود بھی کام کیا ہے اس پر, اور بڑا دوسرے پروونسز کے مقابلے میں پنجاب کا کافی اچھا ہے. آئی انڈرسٹینڈ کہ مریم نواز اور اس کو فردر ایڈوانس اسٹیج پہ لے کے جا رہی ہیں. ہمارے پاس یہاں سندھ میں بڑا سیریس ایشوز ہے. یہ ڈیجیٹائزیشن آف لینڈ جو ہے یہ کتنا ایزی ہے اور یہ کتنا ڈیفیکلٹ ہے. کم از کم زمینوں کا تو حساب صحیح ہو جائے. ایک ایک زمین کے 4 4 اونر کھڑے ہوتے ہیں جس میں سرکار اور 4 4 بار وہ الاٹ ہو جاتی ہے.
امراض بھائی جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے نا آپ کے جو پراپرٹی رائٹس ہیں وہ پروٹیکٹ کرنا گورنمنٹ کا کام ہے. یہ میرے خیال میں اس سے بڑا گورنمنٹ کا کوئی تو کام دو ہی نہیں کام ہے، لائف اور پراپرٹی کو ہے. لائف پراپرٹی صحیح بات، اور کانٹریکٹس بالکل صحیح. 3 کام ہے گورنمنٹ کے. تو لینڈ ریکارڈز ڈیجیٹائز کرنا اتنا مشکل کام نہیں ہے. پنجاب میں آج کل بہت میسو اسکیل پہ کام ہو رہا ہے جہاں وہ لینڈ کو جو فزیکل لینڈ ہے اس کے کوآرڈینیٹس کو اونرشپ کے ساتھ لنک کر رہے ہیں اینڈ دے آر ڈوئنگ اٹ ویری سکسیزفلی. میرے خیال میں یہ $1 ٹریلین ڈیویڈنڈ ہے اس کا ان ایئرس ٹو کم. اچھا، بلین بھی اگر نہیں. آپ کا اگر نادرا از $1 بلین اگر آپ کو لینڈ بینک بنانا ہو یا وہ بنا گئے، وہ بنا رہے ہیں. ہم ہر پارسل کا کوآرڈینیٹس ہوں گے، ہر پارسل سیٹلائٹ سے لنکڈ ہوگا، اس کی اونرشپ ریکارڈز ہوں گے، اس کا ٹرانزیکشن ریکارڈز ہوں گے. سو اٹس ہیپننگ. سو اٹس اے ویری ویری گڈ ٹیمپلیٹ فار ادرس ٹو فالو. اور دس ول کریٹ اے لینڈ بینک وچ ول بی، آپ اس کو کچھ کر لیں اس سے. آئی مین یہ گورنمنٹ تو شاید بینیفٹ نہ کرے بٹ گورنمنٹس آفٹر 10 years ول میک بلینس آف ڈالرز. جیسے نادرا سے آج بھی بینیفٹس اکرو ہوتے ہیں، اس طرح پنجاب کے اس کام سے بھی ہوں گے. اور اس طرح کے بہت سارے کام پاکستان میں ہونے چاہیے جو ہم فیوچر دیکھ کے کریں. اور کیا اٹس اے میسو ایکسرسائز، یا جو ٹیمپلیٹ پنجاب نے بنایا ہے وہ سندھ فالو کر لے اس کو؟ سب فالو کر سکتے ہیں. کے پی کے فالو کرے، بلوچستان کرے. آپ کا ایک میسو ڈیٹا بیس ہو، پنجاب کی لرننگ سے سیکھیں صحیح کیا ہوا، غلط کیا ہوا، اور کیا لرن کیا جا سکتا ہے. ہمیں ملک میں بہت انیشیٹوز اچھے چل رہے ہیں، ہم سب کو دیکھیں اور ان کو جہاں کامیابی سے ہر جگہ امپلیمنٹ کر دیں. اچھا، یہ جو جس کی ہم نے بات کی ہے اوور آل ٹیکسیشن کے معاملات، انڈاکیومنٹڈ اکانومی کے معاملات، اور یہ تمام چیزیں، کیونکہ آپ سندھ میں بورڈ آف انویسٹمنٹ کے چیئرمین بھی رہے ہیں، تو یہ مجھے بتائیں کہ یہ اگر ہم ٹھیک، آپ کے نزدیک جو ایف ڈی آئی کا جو سب سے بڑی ریکوائرمنٹ ہے اور جس میں پاکستان میزریبلی فیل ہو رہا ہے، اس کی وجوہات کیا ہیں؟ یو ول مینشن کہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی اور انکنسسٹنٹ لاز اور یہ تمام چیزیں، اس کو بھی ہم فیکٹر کرتے ہیں، لیکن اور آپ کے خیال میں کیا امپورٹنٹ ہے؟ دیکھیں ایف ڈی آئی کس قسم کی آپ کے ملک میں لانا چاہتے ہیں. ہم نے تو ایف ڈی آئی بہت لی ہے. ہم نے ہمارے ٹیلی کامز ہم نے دے دی ہے فارنرز کو، ہم نے پاور جنریشن فارنرز کو دے دی، ہم نے ہر چیز اچھی چیز تو فارنرز کو دے دی. یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ خود رکھتے ہیں، اپنی کمپنیوں کو بڑا کرتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں تم باہر جاؤ. So, one way of earning dollars is to create such big companies in your own. مگر وہ پرائیویٹ سیکٹر میں بناتے ہیں نا، پبلک سیکٹر میں تو نہیں بنا رہے. نہیں، پرائیویٹ سیکٹر کی کمپنیاں پوری دنیا میں کرتی ہیں، یہ بزنسز چلاتی ہیں. ایجپٹ والے تو ہم پبلک اپنے پرائیویٹ سیکٹر کو گرو کریں نا. ہاں، پرائیویٹ سیکٹر کو فیسیلیٹیٹ کریں، پرائیویٹ سیکٹر کو بڑا بنائیں. تو ہم نے اگر اپنے جو اسٹیٹ اونڈ ٹیلی کمیونیکیشن تھے یا اسٹیٹ اونڈ بینک تھے، وہ اگر ہم نے پرائیویٹ سیکٹر کو دیے تو اس کے تو ہمیں بینیفٹس ملے نا بہت. تو ہم پرائیویٹ سیکٹر ٹیلی کامس فار انسٹنس should be with your own companies. They should become $1 billion empires who should go and acquire foreign companies. آپ کچھ ایسی اپنی اچھی کمپنیاں دیکھیں. اچھی کمپنی جو ہے مینجمنٹ ٹیلنٹ بھی گرو کرتی ہے، وہ پیسہ بھی ایکومولیٹ کرتی ہے اور پیسہ یوز کرنے کے طریقے بھی بناتی ہے. گلوبلی ڈالر کمانے کے 2 طریقے ہیں، ایک ایف ڈی آئی لے آئیں اور ایک اپنی کمپنیوں کو اتنا بڑا ہونے دیں کہ وہ باہر جائے اور پیسے کما کے آپ کو واپس لا کے دیں. سو ایف ڈی آئی اٹریکٹ کرنے کے لیے دیکھیں، ایف ڈی آئی کے لیے آپ کو پراپرٹی رائٹس، کنٹریکچوئل اوبلیگیشنس اور ایک اچھی سیکورٹی انوائرمنٹ دینی ہوتی ہے. And FDI comes in if foreigners come in if they make money. مگر پاکستان میں پوٹینشیل تو بہت ہے. دنیا کے ریجن میں دوسرے ملک دیکھیں کہ آہستہ آہستہ اسکویز آؤٹ ہو گئے ہیں لوگ، وہ گئے. ابھی یہاں تو کچھ ہوا ہی نہیں ہے. کراچی جیسے شہر میں 60 سال سے کوئی نیا ہوٹل نہیں کھلا ہے پراپر، جس کو کہنا چاہیے. انبلیویبل سچویشن ہے، انبلیویبل. اور جبکہ ہمارے یہ ہوٹلس ریجن کے بیسٹ ہوٹلز ہوتے تھے آج سے 40 سال پہلے. اب جو رہ گئے ہیں ان کا بیچاروں کا تو وہ برا حال ہے. تو اتنی گنجائش تو کہیں دنیا میں نہیں ہوگی. 25 کروڑ لوگوں کا ملک ہے. گنجائش تو بہت ہے، لیکن آپ کو اس گنجائش کو، وہ گنجائش لیئرز آف لاز
اور ریئر آف کرپشن کے نیچے پھنسی ہوئی ہے. آپ وہ جب اوپر سے اٹھائیں گے بیماری تو گنجائش خود ہی باہر آ جائے گی. اچھا جو عجیب عجیب سچویشن ابھی ہم اپنے پاکستان میں دیکھ رہے ہیں کہ پاسپورٹ جو ہیں وہ بننا ایک ہرکولین ٹاسک ہے. 2 مہینے میں نہیں ملتا, 3 مہینے میں نہیں ملتا, 6 مہینے میں نہیں ملتا. یہ کیا ہے؟ یو بین ٹو دس کہ یہ کیا سلسلہ ہے؟ یہ تو کامران بھائی پروکیورمنٹ پلاننگ کرنی ہے آپ نے, کتنی کنزمپشن ہو رہی ہے, کب خریدنا ہے, کتنا خریدنا ہے. اٹس از ویری سمپل. یہ ہمارے اگین میں اس بات پہ ریپیٹ کروں گا کہ پروکیورمنٹ لاز اتنے سخت ہو گئے ہیں کہ آپ وہ کاغذ پورے ہونے ضروری ہیں چاہے لوگوں کے پاسپورٹ نہ مل رہے ہو. سو وی نیڈ ٹو, وہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ کلیریکل نظام سے چھٹکارے کے بغیر جو ہے یہ چیزیں ٹھیک نہیں, یہ اسی کا حصہ ہے. یہ یہ بات اسی بھی کا حصہ ہے, یہ پیپرا, یہ سیپرا, یہ ساری چیزیں ہم نے خود ہی بنائے, خود ہی بنا, اور اتنے زیادہ بنا دی ہیں اور اتنے بڑے ریگولیٹرز بنا دی ہیں. مطلب آپ اس نظام کو جکڑ دیا نا, آپ کو اس نظام کو ایز آف کرنا ہے. اور ضرور رکھیں ٹرانسپیرنسی ایبسلیوٹلی اسینشیل ہے, فراڈ نہیں ہونا چاہیے ملک میں, لیکن کام بھی ہونا چاہیے, کام نہ کرنے کی بھی سزا ہونی چاہیے. اب ایک چیز جس کے ساتھ اب تھرو آؤٹ آپ کا کیریئر بھی ہے, بزنس بھی ہے, یہ جو آئی ٹی انڈسٹری ہے, اور ظاہر ہے کہ پھر ہم انڈیا کی مثال دیں, مگر دینی چاہیے, کیونکہ اگر 5 ٹائم زیادہ ہے تو کوئی پرابلم نہیں ہے, لیکن اگر 50 ٹائم زیادہ ہے تو پھر کوئی ہمارا ہی پرابلم ہوا نا, اور تو کوئی نہیں, لوگ تو ایک جیسے ہی ہیں. تو ہم ایجوکیشن وجہ ہے کہ ہم پیچھے رہ گئے. ایجوکیشن ہماری ٹھیک ہے. دیکھیں آئی ٹی میں آپ کو 5 لاکھ ملین لوگ چاہیے جو کام اچھا کر رہے ہوں, پیسے آ جاتے ہیں. میرے خیال میں ہمارے پاس وہ انڈیا والا انفراسٹرکچر نہیں ہے آئی ٹی کا, جیسا انہوں نے انفراسٹرکچر ایکو سسٹم اپنا بنا لیا ہے اور انہوں نے اس کو لیوریج کیا ہے انٹو کریٹنگ این آئی ٹی ایمپائر. آئی ٹی میں تو ہر 10 سال بعد اپرچونیٹی آتی ہے, انفلیکشن پوائنٹس آتے ہیں. اب پھر انفلیکشن پوائنٹ آیا ہوا ہے, اے آئی آئی ہوئی ہے, چیزیں چینج ہو رہی ہیں, جیو پولیٹیکل چینجز آ رہے ہیں جس کا آپ فائدہ بھی لے سکتے ہیں اور نقصان بھی لے سکتے ہیں. تو میرے خیال میں ہمارے پاس ایجوکیٹڈ مین پاور ہے, ہمارے لڑکے لڑکیاں بہت, یہ ایشو نہیں ہے. نہیں بالکل. تو پھر یہ کیوں $3 بلین کی ایکسپورٹ ہے؟ ظاہر ہے کہ ہم 200 بلین سے تو مقابلہ نہیں کر, مگر 30 تو ہو جائیں, اس کے لیے کیا چاہیے؟ اس کے لیے آپ کو, ہماری کمپنیاں بہت اچھا کام کر رہی ہیں, ہمیں ان کمپنیوں کو بڑے ہونے دینا چاہیے اور نئے لوگ آئیں وہ بھی بڑے ہوں. ہمیں وی نیڈ اے فیو یونیکارنز ان دا کنٹری ریئلی. اگر انڈیا کے پاس 120 ہیں تو ہمارے پاس اگر 20 بھی آ جائے تو ہم بہت بڑے ہو جائیں گے. سو وی نیڈ ٹو کریٹ انوائرمنٹ. ہمیں سمجھنا چاہیے, لرن کرنا چاہیے کہ انہوں نے کیا کیا ٹو اوپن اپ دیئر کنٹری ٹو یونیکارنز اینڈ وینچر کیپٹل اینڈ فائنینسنگ اینڈ دین گوئنگ گلوبل. ہم بھی ایزیلی وہ کر سکتے ہیں. وی ڈونٹ لیک ان اینی تھنگ, وی جسٹ نیڈ ٹو ہیلپ کریٹ اے انوائرمنٹ جہاں یہ سارا گرو کر جائے. تو اس کی بیک بون تو سر ظاہر ہے کہ بینڈ وڈتھ ہے, اس کی بیک بون تو انٹرنیٹ ہے, اس کی بیک بون تو یہ سارا انفراسٹرکچر ہے. اور ہم بات کر رہے تھے جیز کے سی او سے, تو انہوں نے کہا جی کہ گورنمنٹ کا تھریش ہولڈ ہی ہے کہ 4 MB آپ دے دیں لوگوں کو انٹرنیٹ سپیڈ. تو کیا یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے؟ کامران بھائی, پاکستان کو ایک سیکورٹی چیلنج ہے جو دوسروں کو نہیں, اور ہمارا میسو ہے. آپ دیکھیں ہمارے دن رات ہمارے شہید ہوتے ہیں لوگ, اور ہمیں بہت بڑا ٹیررزم کا پرابلم ہے جو ہمارے افغان پالیسی کا ایک لیگسی ہم نے انہیرٹ کی ہے. سو سیکورٹی کے لیے, میں تو سیکورٹی ادارے سے میرا تعلق نہیں, لیکن گورنمنٹ کو اپنی سیکورٹی کے لیے اسٹیپس لینے پڑتے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کو اس کا ایک سوشو اکنامک بینیفٹس کا انالیسس بھی کرنا چاہیے کہ کہاں سیکورٹی ختم ہوتی ہے اور سوشو اکنامک بینیفٹس امپیکٹ ہونے لگ جاتے ہیں, جہاں بزنسز امپیکٹ ہونے لگ جاتے ہیں. آئی تھنک 4 MB سے ہم $1 بلین امپائر نہیں بنیں گے. ٹو بیکم اے $1 بلین امپائر ہمیں اپنی یہ انفراسٹرکچر بہت اچھا کرنا پڑے گا, اور بہت گیپ ہے اس میں کمپیئر ٹو ادر کنٹریز. تو ہمیں ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ ہمیں سیکیورٹی چیلنجز کو مقابلہ کرنے کے لیے انٹرنیٹ کو
کو بری طرح سے ایسا کر دیں کہ جو اس کام کے لیے نہ ہو، یا یہ کہ ہم اس کو کرتے ہوئے ان چیلنجز کا بھی مقابلہ کریں، کیونکہ جو سیکیورٹی تھریٹس ہیں جو کچھ ہے اس کے جیو پولیٹیکل ریزنز بھی ہے، تو ہو سکتا ہے اس کا حل وہاں پر ہو، خالی انٹرنیٹ پہ نہ ہو سکتا ہے. آئی مین سیکورٹی تھریٹس کو میٹ کرنا، ہم سیکورٹی تھریٹس کو میٹ کرنے میں اچھی اسٹیٹ ہے. ہمیں بہت بڑا ٹیررزم کا ہم نے سامنا کیا ہے. ریسنٹ ہسٹری میں اتنا بڑا ٹیررزم کسی ملک میں نہیں ہوا، اور وی ہیو ڈن اٹ ویل. سو آئی ایم شیور جو ہمارے اس علاقے کے پالیسی میکرز ہیں وہ سمجھ جائیں گے کہ کدھر سیکورٹی کہاں تک لے کے جانی ہے، اور پھر سوشو اکنامک بینیفٹ. کیونکہ اگر لوگ پیسہ کمائیں گے تو سیکورٹی بھی انہانس ہوگی. آئی مین جو ماڈرن جابس ہیں وہ فری لانسرس کی رہی ہیں. آئی مین فری لانسنگ از لائک آپ آئی ٹی انڈسٹری کی بات کریں. ہاں آئی ٹی انڈسٹری از دی بگیسٹ انڈسٹری، اور آئی ٹی از جسٹ این انیبلر. فری لانسنگ میں بہت کچھ آؤٹ سورس ہو رہا ہے، جہاں آپ لو کاسٹ اور پڑھے لکھے لڑکے لڑکیاں یوز ہوتے ہیں. تو ہمیں فری لانسنگ انڈسٹری کو اس وقت بہت انکریج کرنا چاہیے، تاکہ ہم اس کا ایک تھریش ہولڈ کراس کر لیں جہاں پھر ہم چیمپئنز بن جائیں. اگر ہم نے اپنی فری لانسنگ انڈسٹری کو روک دیا تو وہ کوئی اور لے جائے گا. افریقہ میں بھی لڑکے لڑکیاں پڑھ لکھ رہے ہیں اور وہ بھی ایمبیشس ہیں. تو ہمیں اپنے پاس لانا ہے یہ سارا کچھ، اور اس کے لیے ہمیں ایک انٹرونشن کرنی ہے ٹو میک شیور کہ ان کو وہ چیزیں ملیں جو ہمیں بڑا کرے. اٹس آلسو لائک فارن انویسٹمنٹ، کیونکہ یہ بھی $400 ملین تو پچھلے سال انہوں نے آپ کو کما کے دیا. پوٹینشیل ان کا $4-5 بلین کا. اگر آپ کریں چھوٹے چھوٹے شہروں میں لڑکے لڑکیاں پڑھ لکھ کے اور اچھے پڑھ لکھ گئے، تو وہ اس سارے کو ایکسپلائٹ بھی کر رہے ہیں. سو گیو دیم اے چانس. یہ بینڈ وڈتھ ان کی ضرورت ہے، اور سیکورٹی ہماری ضرورت ہے. تو کہیں جا کے سیکورٹی اور بینڈ وڈتھ میں ایک بیلنس آ جائے گا، انشاءاللہ آئے گا. آئی ایم کوائٹ شیور کہ یہ مسئلہ حل ہو جائے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ. تھینک یو سو مچ Thank you, علی ارشد Kamran. حکیم صاحب. تھینک یو سو مچ. Thank you, Kamran. ویری کائنڈ. Thank تھینک یو.